برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے برادران اسلام، محترم مکرم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی عظیم نعمت رمضان المبارک اور اللہ کی قابل قدر عبادت اس کے دن کا روزہ اور اس کی رات کا قیام، بندوں کے لیے اعلیٰ مقام تقوی حاصل کرنے کا سبب۔ اب تقوی کیا ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے انسانوں کو، اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ تم پہ روزہ رکھنا فرض کیا تم سے پہلوں پہ، تو ذرا آج کی اس مجلس میں تھوڑا سا ہم تقوی کی بات کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس نعمت کو پا سکیں، اس دولت کو حاصل کر سکیں، اس ثمرے کو ہم جمع کر سکیں رمضان کے مہینے میں۔ ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، یقیناً ہم نے وصیت کی۔ اب آپ دیکھیں لفظ وصیت جو خصوصی ارشاد یا خصوصی تعلیمات یا تاکیدی کوئی امر ہو، اسے ہم وصیت کہا کرتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی بڑا شخص اپنے چھوٹوں کو تاکیدی حکم دے کہ بھئی یہ کرنا ہے تم لوگوں نے، تو اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے تاکیدی حکم دیا تمہیں اور تم سے پہلوں کو، جیسے روزے کے بارے میں فرمایا کہ تم پہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے پہلوں پہ، اور آگے کیا حکم دیا؟ ان اتقوا اللہ، کہ تم سبھی اللہ کا تقوی حاصل کرو۔ تو تقوی کیا چیز ہے اور کس طرح روزہ مدد کرتا ہے، معین ہوتا ہے مقام تقوی حاصل کرنے کے لیے؟ تو لغوی طور پر تقوی یا شرعی مفہوم اس کا کیا ہے، اسے ہم بیان کرتے ہیں آج کی مجلس میں، اور تقوی سے دنیاوی ہمیں جو منافع اور فوائد بالیقین حاصل ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، جن کا وعدہ اللہ نے فرمایا، اور اخروی منافع اور فوائد وہ کیا ہیں جو ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، ستر کرنا، احتیاط کرنا۔ اب یہ سب کے سب معنی ہماری زندگی میں ہیں۔ جیسے ایک مریض آدمی بیماری کی حالت میں اگر اسے نزلہ زکام ہے تو ٹھنڈے پانی سے بچتا ہے، اب دیکھیں یہ بھی تقوی ہے۔ حمیہ جسے ہم کہتے ہیں پرہیزگار ہے فلاں آدمی، اس چیز سے اسے پرہیز ہے۔ تو یہ ہماری معاشرتی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ چیز جو انسانی بدن کے لیے ضرر رساں ہے اس سے بچنا، یہ تقوی ہے، یہ حمیہ ہے، یہ پرہیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جو تمہاری اخروی زندگی میں اور اس دنیا کی زندگی میں تمہاری سعادت سے رکاوٹ بنتی ہوں، تمہاری خوشبختی کو روکتی ہوں، اور جو تمہیں اللہ کے قرب سے روک کی بجائے اللہ سے دور کریں، وہ ساری معصیتیں ہیں، معاصی ہیں، نافرمانیاں ہیں، جن کے ارتکاب سے تمہیں بچنا ہے۔ اب آپ دیکھیں
جب تقوی کا یہ مفہوم اور مدلول ہوا تو روزہ ہمیں کیسے تقوی سکھا سکتا ہے؟ پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے تقوی کے بارے میں، وہ بھی میری گزارش ہے کہ آپ سب حضرات زبانی یاد کر لیں۔ وہ کہتے ہیں تقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، سب سے عظیم ہستی کا خوف۔ وہ کون ہے؟ ہمارے خالق و مالک اللہ جل جلالہ، ملک الملوک۔ پھر آگے فرمایا والعمل بالتنزیل، بہت ہی خوبصورت وصف فرمایا تقوی کا حضرت علی نے۔ فرمایا کہ جو اللہ نے اتارا اس کے مطابق عمل کرنا۔ تیسرا کیا فرمایا؟ والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس پہ تم قانع ہو جاؤ، حرص و لالچ نہ تمہیں رہے، خواہ مخواہ خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنی روزی کو بڑھانے کی فکر میں تم لگے رہو، یہ چیز نہ ہو، اس سے بچنا۔ اور آگے فرمایا والاستعداد لما بعد الرحیل، اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل تو تمہاری حیاتی آخرت کی ہے، یہاں سے تم گزر رہے ہو، یہ راستہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، راستے میں کانٹے ہیں، راستے میں مضر چیزیں ہیں، راستے میں نقصان دہ چیزیں ہیں، تم اس راستے کو امن سے گزارو اور مضر چیزوں سے بچو۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ اصل تقوی ہے۔ اب جب تقوی کا یہ مفہوم ہے اور یہ کتنا ضروری ہے، صرف اللہ کی اس ارشاد سے سمجھ لیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے تمہیں وصیت کی، تاکیدی حکم دیا، اور تم سے پہلوں کو بھی، یعنی تقوی کا حکم اور طلب اور پیدا کرنا، یہ تمام آدم سے لے کے جناب رسول اللہ کی شریعت تک تمام انبیاء کو اور ان کی تمام امتوں کو یہ حکم تھا، اتنا تاکیدی حکم ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا، تو کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اگر یوں ہم سوچیں کہ سب سے بڑیا دولت کمانے کا، جسے تقوی کہا اللہ نے، اور ملاک الامر کلہ، تمام امور کی چابی اور خزینہ یہی تقوی ہے، تو اس کو پانے کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا، لعلکم تتقون۔ اور پھر اس کے منافع بھی ہم تھوڑا سا سوچ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے شروع میں فرما رہے ہیں ہدی للمتقین، اپنی کتاب مقدس جس کو اللہ نے کتاب ہدایت کہا، کتاب ذکر کہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے، جسے اللہ نے نور کہا، من الظلمات الی النور، روشنی ملانے والی ہدایت کی کتاب اللہ نے اسے کہا۔ چھوڑ دیں اب آپ یہ سمجھیں کہ تقوی جو ہے اس کا سب سے پہلا ثمرہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلا ثمرہ قرآن حکیم کے پہلے ہی پارے میں فرمایا ہدی للمتقین۔ اگر تم اس کتاب سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو تم سائیں بن کے دنیا میں نہ رہو کہ غافل ہو تم، بلکہ متقی بن کے رہو۔ تو متقی وہ شخص ہے جس کا مغز بیدار ہو، جس کی فکر صاف ہو، جس کا دماغ مزکہ ہو، تو اس سے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب آپ دیکھیں سب سے پہلا فائدہ اس دنیا میں تقوی کا کیا ہے کہ وہ نور قرآن کریم سے ہدایت پانے والا ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جو پوری کی پوری حق ہے اور اس میں ذرا بھی شک نہیں، وہ اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ اور تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ نے اس پورے مہینے کے روزوں کو قرار دیا۔ اب یہ معمولی فائدہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں اس قرآن سے ہم ہدایت حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ اب آپ دیکھ بھی لیں کہ اس قرآن سے کتنا مسلمانوں کو شغف ہوتا ہے۔
آج کے گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ ہماری امت میں خیر ہے، پوری دنیا میں اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے۔ صرف اس مہینے میں پورے مسلمان تراویح کی نماز میں اس قرآن کو ختم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ کا غیبی اصلاحی نظام حرکت میں آتا ہے اس رمضان میں۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ رمضان کو بھی نعمت سمجھیں اور روزے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدر و منزلت والی چیز سمجھیں اور عظیم عبادت سمجھیں کہ یہ ہمیں اور تقوی کو آپس میں ملانے والی ہے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ تم روزے سے تقوی حاصل کرو گے، صبح سے شام تک معصیت سے بچو گے، اپنے آپ کو تربیت کرو گے کہ آپ نے کیسے معصیت سے بچنا ہے۔ جب حلال چیزوں کو نہیں آپ استعمال کر رہے سحری سے غروب آفتاب تک، تو جن چیزوں کو میرے رب نے یہ رمضان میں آپ پہ حرام ہوئیں ایک خاص وقت کے لیے، اور جو سدا حرام ہیں، کتنی بڑی وہ ہمیں دوری کر دیں گے ہمارے رب سے، ہمارے مولا کریم سے، ہمارے رحمان الرحیم سے۔ یا ایہا الانسان، اے انسان ذرا سوچ، ما غرک بربک الکریم، وہ کریم مولا جس نے تمہاری خاطر یہ پورا نظام ہستی کو چلایا۔ اور پھر دیکھیں اس رمضان میں پوری دنیا میں رمضان کا اصلاحی ماحول بنا دیا، ہدایت کا ماحول بنا دیا، پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ھدی للمتقین ہے۔ اب آگے وصف بھی ہیں متقین کے، وہ ہم نہیں بیان کرتے، صرف فائدہ پھر کسی مجلس میں ذکر کر دیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ تو اب آپ دیکھیں ایمان بالغیب اور روزے کا کیا تعلق ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کو شدید بھوک ہے، لذیذ کھانا ہے، شدید پیاس ہے، پانی ہے، اور آپ خلوت میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایمان بالغیب کیسے بنتا ہے روزے سے۔ یہ دیکھیں مادی طور پہ اسباب کے درجے میں ذرا غور کر لیں، روزہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب آپ کھانے پینے سے بچے، معصیت سے بچے، نافرمانی سے بچے، تو یہ ہے ایمان بالغیب کہ جس رب جلیل کو آپ نہیں دیکھ رہے اس کی وجہ سے آپ بچ رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ پھر آگے دنیاوی فائدے دیکھیں روزے کے۔ پہلا فائدہ کیا بتایا کہ یہ تقوی قرآن پاک سے ہدایت لینے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا کیا فرمایا کہ اہل تقوی کے بارے میں کہا، جب ان کی صفات ذکر کیں، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے یہ مسلمان امت۔ یہ رمضان کی برکات ہیں میرے برادران اسلام، جن کو ہر ایک محسوس بھی کرتا ہے اور مشاہدہ بھی کرتا ہے۔ پھر ایمان بالآخرت کہ ہم یہ روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رضا ہو جائے اور آخرت میں ہمیں اجر ملے۔ من قام ایمانا و احتسابا، من صام ایمانا و احتسابا۔ تو یہ سب کچھ تقوی کی حصول کے جو اسباب رمضان ہمیں دے رہا ہے، میں ان کا طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پھر آگے فرمایا اولئک ھم المفلحون، کہ اہل تقوی ہی کامیاب بندے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے ایک اور فائدہ قرآن میں بیان کیا، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا، اللہ ایسی معرفت عطا فرمائے گا کہ تمہاری اور غیر متقی زندگی میں لوگوں کو فرق نظر آنے لگے گا۔ تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ دنیاوی فائدہ ہی ہے، یاد رکھیں آپ۔ یہ تیسرا فائدہ۔ آگے چوتھا فائدہ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، ذکر اذکار ہو، نفل و نماز ہو، تلاوت قرآن پاک ہو، صدقہ و خیرات ہو، دوسروں کی مدد کے لیے ہم جو خرچ کریں، تو اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ، کہ اعمال کی قبولیت اللہ کے ہاں اس کی اساس کیا ہے؟ من المتقین، اہل تقوی سے۔
تو متقین اللہ کے مقبولین بندے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دنیاوی فائدے بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا جس کے لیے ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں، ناجائز ذرائع سے ہم مناصب کو حاصل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے بڑا اللہ کے ہاں معزز کون؟ جو بڑا تقوی والا ہے۔ تو تقوی کا فائدہ، وہ کرامت، وہ شرافت، وہ عزت، ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے لیے ہے، خزانے اس کے بھی اللہ کے پاس ہیں۔ تو تقوی سے اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ عزت والا زیادہ تقوی والا ہے۔ پھر اسی طرح اسی دنیا کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام آسان ہوں، ہم اپنے تدریس میں لگے ہوئے ہیں، مسائل ہیں، مشاکل ہیں، ہم انہیں سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک مدرس اپنے فیلڈ میں آسانی چاہتا ہے، ایک موظف ہے وہ اس کا وظیفہ اور ہے، دوسرا وزیر ہے وہ اپنے امور میں چاہتا ہے کہ آسانی پیدا ہو، تیسرا رئیس ہے کسی ادارے کا، کسی حکومت کا، وہ اپنے امور کو چاہتا ہے کہ مجھے میسر آتے رہیں، سارے امور آسانی سے طے پاتے رہیں۔ اب آپ اسی طرح سوچتے رہیں اور اپنی زندگی پہ ہر شخص اس کو فٹ کرتا رہے کہ اس کے امور کیسے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اللہ تقوی کی بنا پہ تم میں سے ہر ایک شخص کے اس کے جو متعلقہ کام ہیں ان کو اللہ آسان بنا دے گا۔ میرے محترم و مکرمین حضرات، اگر ہم میں سے ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام آسان ہو جائیں تو اس کا راستہ تقوی ہے، اور تقوی ملے گا لعلکم تتقون ایام معدودات، آپ رمضان کے شب و روز کو ویسے گزاریں جیسے ہمارا اللہ چاہتا ہے۔ تو ابھی میں تقوی کے فوائد بیان کر رہا تھا۔ اسی طرح ہم روزی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، جائز ناجائز ذرائع بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ پہ توکل کرے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے روزی دیں گے کہ اسے توقع بھی نہ ہو۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم میں سے ہر آدمی تقوی کو دیکھ لے اور رمضان میں تقوی پہ محنت کر لے، پھر اپنی روزی کو آسان دیکھ لے گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رب کی نصرت ہمارے ساتھ ہو، ہمیں اپنے رب کی معیت مل جائے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ملک الملوک جس کی معیت میں ہو، کبھی اس کا کوئی کام رک سکتا ہے؟ دنیا کے بادشاہ، ملکوں کے حکمران، ملکوں کے ذمہ دار جب کسی کے ساتھ کھڑے ہوں تو ان کی مملکت میں اس کے کام نہیں رکتے۔ تو ملک الملوک قادر مطلق رب وہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ میری معیت کن کے ساتھ ہے؟ اہل تقوی کے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہم دنیا میں پھنس جاتے ہیں، تنگیوں میں زندگی گزارتے ہیں، خصوصاً آج کل تو کرونا وائرس کا چکر ہے، اس نے ہر ایک کی زندگی کو تنگ بنا رکھا ہے، معاشی تنگیاں، صحت کے اعتبار سے، امن کے اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی راستہ میرے محترمین و مکرمین حضرات، رمضان جو تقوی کی دولت دینے آیا ہے ہمیں، ہم اس سے تقوی حاصل کر لیں۔ اور ہم نے پہلی مجلس میں بھی کچھ چیزیں بیان کی، اس میں بھی بیان کی، اور آئندہ بھی مختلف حلقات میں ہم ذکر کریں گے کہ کیسے رمضان سے ہم تقوی لیں۔ ابھی ہم صرف یہ بتا رہے ہیں تاکہ آپ میں سے ہر آدمی مقصد اپنا تقوی بنا لے کہ ہماری دنیاوی ضرورتیں بھی تقوی کے ساتھ وابستہ ہیں اور اخروی بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری معیت کن کے ساتھ ہے؟ الذین اتقوا،
الذین اتقوا ان اللہ مع الذین اتقوا، اہل تقوی کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں فمن اتقا، اب جس نے تقوی اختیار کر لیا، حاصل کر لیا، وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کر لی۔ بہترین فضا ہے، ماحول ہے رمضان مبارک کی، اوپر سے اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہیں، اس دنیا کا ماحول بھی سارا بدلا ہوا ہے، اس کے شب و روز، دن کو روزہ، رات کو قیام، قرآن کی تلاوتیں، تو اس میں تقوی اور اصلاح اگر ہمیں حاصل ہو گیا تو فرمایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ایک انسان عام بلکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوف و حزن سے خالی رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کو خوف حزن سے خالی کر دیں گے۔ کب؟ فمن اتقا واصلح، جس نے تقوی اختیار کر کے اصلاح کر لی۔ تو اب ایک اور چھوٹا سا فائدہ عمومی آپ کو بتا دوں، پوری دنیا کا نظام یہ ہے کہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہاں امن رہے، رزق کی فراوانی رہے، نہ ان کو امنی پریشانی ہو نہ معاشی پریشانی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیوں والے، اس کائنات ہستی والے، اس عالم کے لوگ آمنوا واتقوا، ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں۔ اب دیکھیں کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ میں ان پہ آسمانی برکتیں بھی کھول دیں، اور اصل مصدر تو اللہ کی ذات ہے برکت کا، اور زمینی برکتیں بھی۔ تو آج کی اس مجلس میں میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ تقوی کے مزید منافع بھی میں بیان کروں گا، لیکن ایک میری گزارش یہ ہے تمام برادران اسلام سے اور روزہ داروں سے کہ اس روزے سے ان فوائد کو حاصل کرنا یہ ہمارا مطمع نظر رہے، روزہ بلا مقصد نہ ہو، روزہ ان عظیم مقاصد کا مظہر بنا رہے ہمارا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کو اور اس کے روزوں کو اور پھر اس کے قیام کو اپنی ذات بابرکات سے ان تمام منافع کا، دنیاوی اور اخروی، ابھی اخروی میں نے بیان نہیں کیے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کریں گے، جن منافع کی ہمیں ضرورت ہے اور ہماری عائلی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، بلکہ ہمارے اس عالم کو بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے تقوی کا مہینہ بنائے اور واقعی اس صیام سے ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ لعلکم تتقون میں جو بیان ہوا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔